حاتم طائی حاتم طائی یمن کے مشہور عرب قبیلے طے کا سردار تھا۔ وہ اپنی بہادری، مہمان نوازی، سخاوت کی وجہ سے صدیوں سے ایک مشہور کردار ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حاتم طائی کسی کی مدد کو جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گاؤں آیا جس کے سارے افراد ایک جگہ جمع ہو کر رو رہے تھے۔ حاتم طائی کو حیرت ہوئی اور ان پر ترس بھی آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہمارے گاؤں میں ہر مہینے کی 7 تاریخ کو ایک بہت بڑی ڈراؤنی بلا آتی ہے جو گاؤں کے کسی ایک فرد کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کا سردار بہت رحم دل آدمی ہے۔ آج رات کو بلا اس کے بیٹے کو کھانے آئے گی۔ ہم اس ظالم بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سردار کا بیٹا ناحق مر جائے گا، اس لیے ہم اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ حاتم نے سب کو تسلی دی اور کہا، غم نہ کرو، اللہ نے چاہا تو اس بار ظالم خود ہلاک ہو جائے گی۔ اس بار تمہارے سردار کے بیٹے کی جگہ میں اس کے پاس جاؤں گا۔ حاتم طائی نے ان سے مزید پوچھا، وہ بلا کس شکل و صورت کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، وہ بلا انتہائی خوفناک اور پرہیبت شکل کی ہے۔ اس کا قد 90 گز سے بھی زیادہ ہے۔ حاتم نے کہا، سنو، ہمیں 100 گز لمبا اور 100 گز چوڑا ایک آئینہ تیار کرا کے اس میدان میں رکھنا ہوگا جہاں یہ خوفناک بلا انسانوں کو کھانے آتی ہے۔ پھر ہم اس آئینے کو ایک چادر سے ڈھک دیں گے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ لوگوں نے حاتم کے مشورے پر عمل کیا اور اس میدان میں جہاں خوفناک بلا انسانوں کو کھاتی تھی 100 میٹر گز لمبا اور 100 گز چوڑے آئینے کو رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال دیا۔ رات کو جب اندھیرا ہوا، حاتم طائی اس آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ آئینے کے اوپر کالا کپڑا پڑا تھا۔ جب خوفناک بلا پھنکارتی ہوئی اس جگہ آئی تو حاتم فوراً آئینے کے پیچھے ہو گیا اور اس نے آئینے سے کپڑا کھینچ دیا۔ بلا اپنے مقابلے میں ایک اور بلا کو دیکھ کر دہل گئی اور اس نے زور سے چیخ ماری تو آئینے میں اس کے عکس نے بھی وہی کیا۔ یہ دیکھ کر بلا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اتنی چیخی اور چلائی کہ خود ہی پھٹ کر مر گئی۔ اس کے مرنے پر لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حاتم طائی کی بہادری اور ذہانت کی تعریف کی۔ حاتم طائی نے لوگوں سے کہا، انسان سے طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں اور انسان اللہ کا نائب ہے، اس لیے ہمیں اس کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ہر مشکل کا بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔